کتاب مینا سے، اور صفحہ شمارہ 25 نمبر صفحہ ہے، اور کتاب مینا سے کا جو درس ہے آج کا وہ ہے واضح سازی، کنسٹرکشن آف ورڈز۔ کچھ الفاظ جو ہیں ان کی ساخت و پاخت جو ہے وہ کس طرح وجود میں آتی ہے۔ چلے بڑا اچھا ہوا یہ ایک دم جو ہے وہ ظہور ہو گیا، دو نئے چہرے آ گئے۔ تو السلام علیکم جی السلام علیکم خانم، خوش آمدید جی، خوش آمدید۔ تو اچھا ہے، ہم نے ابھی آغاز کرنے لگے ہیں، آغاز ہوا نہیں، آغاز ہو رہا ہے۔ تو ایسا ہے کہ آج کا جو درس ہے اس کا عنوان ہے واضح سازی، کنسٹرکشن آف ورڈز، الفاظ کا بناؤ، کس طرح ہم الفاظ بناتے ہیں۔ الفاظ بنانے کے لیے جو ہے وہ کچھ آسان سے طریقے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے اردو زبان میں سابقے اور لاحقے پڑھے ہوں گے۔ سابقہ کا لفظ جو ہے یہ انگریزی زبان کے لفظ پری فکس جو ہے اس کے لیے اردو میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور جو لاحقہ ہے اس کے لیے اردو زبان میں، انگریزی زبان میں سفکس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ پری فکس اور سفکس، پری فکس کو فارسی زبان میں ہم جو ہے وہ پیش وند بولتے ہیں، یعنی ایک ایسا وند، ایک ایسا اضافہ جو کہ کسی لفظ سے پہلے لگایا جاتا ہے وہ پری فکس کہلاتا ہے، اور وہ لفظ جو کسی ایک اور لفظ کے بعد، چاہے وہ ناؤن ہے یا ورب ہے یا کوئی صفت ہے، اس کے بعد جو لگایا جاتا ہے اسے ہم فارسی زبان میں پسوند، اردو میں لاحقہ اور انگریزی میں سفکس کہتے ہیں۔ آج جو ہمارے عنوان کے اوپر جو 3 مختلف الفاظ نظر آ رہے ہیں، یہ تینوں کے تینوں جو ہیں یہ سفکسز ہیں یعنی لاحقے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی دوسرے لفظ کے بعد جب اضافہ کر دیا جائے تو ایک نیا لفظ جو ہے وہ تخلیق ہو جاتا ہے، اور جب ایک نیا لفظ تخلیق ہوتا ہے تو پھر اس کے معنی بھی اسی طرح بدل جاتے ہیں۔ تو ہم ابتدا کرتے ہیں تمرین 1 سے، ایکسرسائز 1۔ آپ کو وہ ایکسرسائز کچھ اس طرح دی گئی ہے کہ کلاس کے جو حضرات ہیں وہ کہتے ہیں ان کو کہ آپ چند گروپس جو ہیں ان کو بنا لیں، بے چند گروہ تقسیم شوید، آپ کی کلاس جو ہے وہ چند گروپس میں تقسیم ہو جائے، ہر گروہ واژه‌هایی را که با هر وند ساخته شده است در ستون مربوط به آن وند بنویسید۔ آپ کے یہاں جو ہے بالکل اس عبارت کے بعد جو ہے تقریباً 13 یا 14 جو الفاظ جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان الفاظ کو اس کے سامنے دیے گئے جدول جو ہے اس میں ہر ستون جو اس کا متعلقہ ستون ہے اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے۔ اب آپ کے لیے کوئی مشکل کام تو ہے نہیں، ہر ستون کے اوپر جو ہے ایک لاحقہ جو ہے
وہ لکھا گیا ہے. اور جو لاحقہ ہے آپ دیکھیں، پہلا لاحقہ ہے گاہ، دوسرا ہے چہ، وہ جگ لے جائیں، اور تیسرا ہے مند. یہ جو لاحقہ گاہ ہے اس کو ہم جو ہے لاحقہ مکان بولتے ہیں. جس جگہ کسی بھی لفظ کے بعد ہم گاہ کا اضافہ کریں گے تو یہ لاحقہ جو ہے اس نئے لفظ کو کسی مقام یا کسی جگہ جو ہے اس میں تبدیل کر دے گا. یہ جو لاحقہ زمان کا ہے، مکان کا، تو اس میں اس کے علاوہ گاہ کے علاوہ قدح ایک لفظ ہے، وہ بھی ایسا ہی ایک لاحقہ ہے. تو دوسرا جو ہے وہ ہے چہ. چہ اگر تنہا ہوگا تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، لیکن جب اس کو آپ بطور لاحقہ کسی ایک اور دوسرے لفظ کے ساتھ وصل کر دیتے ہیں تو پھر یہ لاحقہ تصغیر کہلاتا ہے. یعنی کسی بھی چیز کو جو ہے اس کی بڑی شکل کو چھوٹا کر کے دکھانے کے لیے ہم یہ لاحقہ جو ہے چہ جو ہے اس کا اضافہ کرتے ہیں. اور یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کے انگریزی زبان میں ایک لاحقہ لیٹ ہے، LET لیٹ، بکلیٹ چھوٹی کتاب. تیسرا جو کالم ہے وہ مند کا ہے. مند کے جو لغوی معنی ہیں وہ والا کے ہیں. اب ہم جو ہے وہ ان الفاظ کو پڑھتے ہیں تو آپ ایسا ہے کہ ایک ایک لفظ پڑھ کے اس کی جو ہے وہ ڈائسیکشن کرنا شروع کر دیں، اس کی تجزیہ کر دیں، اس کے 2 ٹکڑے کر دیں، تو پھر آپ کو اس کی زیادہ جو ہے وہ تفہیم جو ہے بہتر طریقے سے ہو جائے گی. تو ڈاکٹر شمیم صاحبہ پہلا لفظ جو ہے وہ پڑھیے. جی سر، پہلا لفظ ہے باغیچے. ہاں، باغچے. ہاں جی، یہ بالکل یہ بیچ میں آئے گا، اور درخت یہ بھی بیچ میں آئے گا سینٹر میں. نہیں، اصل میں یہ ہے کہ جب ہم لفظ باغچہ کہتے ہیں تو یہ 2 لفظ ہیں. ایک لفظ باغ ہے جو کہ دستوری اعتبار سے اسم ہے، ناؤن ہے، اور ناؤن کے ساتھ ایک سفکس جو ہے وہ چہ کا اضافہ ہوا ہے. یہ جو ہے یہ لاحقہ تصغیر ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد تو یہ جو ہے یہ جو ہے کسی ایک بڑی چیز کو چھوٹا کرنے کے لیے، جیسے لفظ باغ اور پھر جب اس کے بعد باغچے ہو گیا تو ایک چھوٹا باغ. سر وہی جیسے چھوٹا باغ ہوتا ہے، جیسے اسے انگلش میں نیسل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ کیا کہتے ہیں؟ نیسلڈ، NESTLED، نیسل چھوٹا باغ. جی ٹھیک، یوزلی لوگ اپنے گھر کے سامنے چھوٹا سا باغ بناتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو جی سر میں نے ایک ورڈ بہت زیادہ سنا ہوا ہے جس کو بولتے ہیں اسنادچے. جیسے چھوٹا ڈاکیومنٹ وغیرہ کوئی ہوتا ہے اس کو بھی اسنادچے کہتے ہیں. اس کی املا کیسے ہوگی؟ یہ اسنادچے کی ڈاکیومنٹ ہے نا سر. الف سین نون الف دال چے اینڈ ہے. ہاں، اسناد چھ.
सनद डॉक्यूमेंट को कहते हैं, असनाद उसकी जमा है। जी अच्छा ठीक है, मेरी नज़र से पहले ये लफ्ज़ नहीं गुज़रा था। तो दूसरा लफ्ज़ जो है वो खाना मकीला, ये पढ़िए आप। सरवतमंद, जी सर, सरवतमंद और कुदरतमंद, ठीक। साफ वाले में फर्क नहीं आएगा। चलें तो ये आप इसको अगर अलहदा करें कैसे होगा? सरवत और कुदरत, सरवत है और कुदरत है, तो सरवतमंद से मुराद है वो शख्स जो कि माल दौलत रखता है, सरवत रखता है, और कुदरतमंद से मुराद है वो शख्स जो कि कुदरत वाला है, कुदरत रखने वाला है। तो जी डॉक्टर शब्बीर साहब तीसरी सत्र में आ जाएं। जी सर, अर्जिश ईमान, अर्जिश और उसके साथ ईमान का जो है वो लाहिका लगा है सर, इस्तेमाल हुए हैं। अर्जिश बोलते हैं सर अहमियत को, कीमत को, तो कीमत रखने वाला अहम आदमी पर इस्तेमाल होता है। और अर्जिश सर जो है वो इसम है सर। हाँ, अर्जिश जो है ये क्या है? आपने जो इसम बताया, अर्जिश दर जी नहीं, किसी नाम की जगह नाम ही है सर, ये है, वो है सिफत है। ठीक। ऐसा है कि हमारे पास एक मस्दर है और वो मस्दर है अर्जीदन। अर्जीदन, अर्जीद, अर्ज, इसका जो मुज़ारे है वो अर्ज होगा। और अगर इसके सिता के हाल के बाद शीन का इजाफ़ा कर दिया जाए तो जो नया लफ्ज़ तख्लीक होगा वो इसमें मस्दर होगा और वो होगा अर्जिश। अर्जिश से मुराद किसी एक चीज़ की कदर कीमत, वैल्यू, प्राइस। अगर ये लफ्ज़ अर्ज़ तन्हा होगा तो जहाँ इसकी जो है वो सिता के हाल में ये वर्ब है, तो अर्ज़ के एक और मानी भी आ जाते हैं। आप देखें, आप किसी भी बैंक में चले जाएं तो अगर उस बैंक में फॉरेन एक्सचेंज का शोबा होगा, फॉरेक्स का, तो उसे हम फॉरेन एक्सचेंज को अर्ज़ कहा जाता है फ़ारसी ज़बान में। अलिफ, रे और ज़े, अर्ज़। तो अर्जिश जो है इसका जो रूट है, रीशे जो है वो मस्दर अर्जीदन है। अलबत्ता ये जो ज़े है और ये जीम का हर्फ जो है ये आपस में अब्दाल हैं। ये अब्दाल अभी मुझे नज़र आए थे तो अब वो गायब हो चुके हैं। तो ये जो जीम और ज़े ये आपस में जब अब्दाल होते हैं तो लफ्ज़ अर्ज़ जो है उसको आप अर्ज भी पढ़ सकते हैं। अर्जमंद, कदर कीमत वाला। तो ये जो है अर्जिशमंद या अर्जमंद दोनों जो है एक ही मानी रखते हैं। तो अब अलिफ, रे, जीम, अर्ज, अब्दाल तशरीफ़ ले आए हैं। जी जी ठीक। तो आगे अगले दो लफ्ज़ अब्दाल साहब पढ़ते हैं। जी अब्दाल साहब, दानिशगाह और उसके सामने एक और लफ्ज़ है, ये दोनों पढ़िए आप, ज़रा इनका तज्ज़िया कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये अब्दाल साहब के मेरा ख्याल कोई मसला है इनके कनेक्शन का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं पढ़ लेती हूँ। जी 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 डॉक्टर साहब पढ़ें। जी सर। सर जो नेक्स्ट है ये है दानिशगाह और संदूकचे। जी। दानिशगाह मीन यूनिवर्सिटी
اور صندوقچے مین ایک چھوٹا چیسٹ، ایک چھوٹی سی چیسٹ جو ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں دانش جو ہے اس کے معنی علم کے ہیں، اور دانشگاہ وہ جگہ جہاں کے علم و فضل جو ہے اس کا وجود ہو، اور یہ یونیورسٹی کے لیے ہے. البتہ اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ جو ہے وہ دانش کدے ہے. تو کدے جو ہے وہ کالج کے لیے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. یہ جو کدے کا لفظ ہے یہ اور بہت سارے الفاظ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جیسے دہ خدا ہے، دہ کدا ہے، پھر بت کدا ہے، آتش کدا ہے. تو یہ سارے وہ الفاظ جو ہیں جو ہمیں کسی ایک خاص مقام کی طرف لے جاتے ہیں. صندوقچے جو ہے یہ بڑا صندوق اور اس کو چھوٹا کرنے کے لیے چے کا اضافہ ہو گیا. اسی طرح دریا کا لفظ جو ہے یہ سمندر کے لیے ہے، اور اگر ہم اس میں چیخ کا اضافہ کر دیں تو اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہوگی کہ جھیل، لیک. تو سمندر کو جب ہم چھوٹا کرتے ہیں تو سمندر سے چھوٹا جو ایک پانی کا ذخیرہ ہے بہت بڑا، تو اسے ہم جھیل کہتے ہیں، جسے انگریزی میں ہم لیک کہتے ہیں. سر یہ تصویر نہیں آ رہی کیسے ہے تو طریقہ کار؟ تو جی ہاں وہ کیمرہ بند ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو جی ڈاکٹر شبیر صاحب آپ کی باری ہے. جی سر آگے تعمیر گاہ، ورزش گاہ. تعمیر گاہ سر کوئی لیبارٹری یا کوئی تعمیر گاہ سے مراد ہے جی ورک شاپ. جی. اور ورزش کا جو نئی اصطلاح ہمارے ہاں جم کی آئی ہوئی ہے، تو اس جم کو ہم ورزش گاہ کہتے ہیں، جبکہ اس کا جو اس سے ذرا قدیمی نام جو ہے جو ابھی تک جو ہے وہ رائج ہے، اور وہ ہے زورخانے. زورخانے جہاں جا کر یہ ہماری اردو میں اصطلاح موجود ہے زور کرنا. تو زور کرنے سے مراد ہوتا ہے ورزش کرنا. تو زورخانے جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور زورخانہ جو ہے یہ ایک ٹریڈیشنل جو ہے وہ ایکسرسائز کے لیے، ورزش کرنے کے لیے، جہاں ان کے جو اوزار ہیں، ابزار ہیں ورزش کے، وہ بھی بالکل جو ہے وہ عام یہ جو آپ کے آج کے انگریزی جم کی مشینیں ہیں ان سے ذرا مختلف ہیں. تو یہ ہے کہ آج بھی ایران میں مختلف شہروں میں، مختلف محلوں میں زورخانے جو ہیں موجود ہیں، اور وہ اچھے اچھے پہلوان بھی وہاں جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں اپنے ایکسرسائز سے. جی آگے باری آگے خانم عقیلہ کی. جی آرائش گاہ، عید گاہ. آرائش گاہ پارلر جی جی اور عید گاہ جیسے کھڑے ہونے کی جگہ جو ہوتی ہے، ویٹنگ ایریا. جی اس کا ہم اس کو بھی کہتے ہیں ریلوے کا جو اسٹیشن ہوتا ہے وہ بھی میرا خیال ہے اس گاہ ہم کیا کہتے ہیں. جی یہ دیکھیں ایسٹ گاہ جو ہے اس سے مراد ہے کوئی اسٹیشن یا اسٹاپ. جیسے ہم کہتے ہیں بس اسٹاپ تو ایسٹ گاہ اتوبوس ہے. اگر ہم ریلوے اسٹیشن کہتے ہیں تو ایسٹ گاہ قطار ہے. تو اس طرح جو ہے ایسٹ گاہ میٹرو ہے. اور آرائش گاہ جو ہے یہ مصدر آراستن سے ہے. آراستن، آراست، آرا. آراستن کے معنی ہے سجانا، تزئین کرنا. اس کے لیے ایک اور آپ کے لیے مترادف ہے، اگر آپ اپنے پاس نوٹ کریں تو وہ ہے آذین بستن. آذین بستن سے مراد ہے آرائش کرنا. تو آرائش کا در حقیقت جو ہے
یہ باربر شاپ کو بھی کہا جاتا ہے، جہاں جو ہے مرد حضرات یا پھر خواتین کے لیے علیحدہ پارلر ہے، تو وہاں جو ہے وہ اپنے جو بالوں کی جو ہے وہ اس کی کاٹ چھانٹ اور کئی تو اس کے علاوہ اور بہت سارے جو ہیں وہ پروسیجرز ہیں جن کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ تو اب تو سنا ہے کہ لڑکے بھی ان پارلر وغیرہ میں جاتے ہیں، آرائش گاہ میں جاتے ہیں۔ تو یہ جو شخص آرائش گاہ کو چلانے والا ہوتا ہے اس کو ہم آرائش گر کہتے ہیں۔ آرائش گر جو ہے وہ ایک نیا لفظ ہے ہیئر ڈریسر کے لیے، لیکن چونکہ وہ خالی بال کاٹنے کا جگہ نہیں، وہاں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ آرائش گر کہلاتے ہیں۔ قدیم زمانے میں اس کا جو نام تھا وہ عربی زبان میں ابھی رائج ہے، وہ ہے مشاطے، میم شین الف توئے ہے مشاطے۔ البتہ یہ بننا سنورنا خواتین کے لیے یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، صدیوں پہلے بھی اگر آپ چلے جائیں تو یہ عمل جو تھا وہ ہمیشہ جاری و ساری تھا، اور قدیم فارسی میں جو ہے اس کے لیے جو ہے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہر ہفت کردن۔ ہمارے ہاں قدیم اردو میں جو ہے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے 16 سنگار۔ تو 16 سنگار جو ہے اس میں بھی مختلف طرح کے سنگار آ جاتے ہیں، جیسے نیل پالش لگا لینی، ہونٹوں پر لالی لگانا، یا پھر بالوں کا سنوارنا وغیرہ وغیرہ جو ہے۔ تو یہ اگر وہ گنے تو شاید 16 سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں سنگار۔ اور وہ جو ایران میں جو لفظ استعمال کیا جاتا تھا وہ ہر ہفت کا استعمال کیا جاتا تھا، کہ خواتین کے جو مختلف آرائش کے جو طریقے تھے وہ تقریباً 7 تو موجود تھے ہی۔ تو جی میری مائی مدر گاٹ میرڈ نا، جب ان کی شادی ہوئی تو وہ یہ میری ذہن میں امی جو تھی وہ پرشین اسپیکنگ، میرے فادر بھی، تو سر یہ جو آپ 7 والا جو بتا رہے ہیں نا، ان کا چاندی میں 7 چیزیں آئی تھیں، چاندی کا شیشہ، چاندی کی کوم، بالکل ٹھیک، چاندی کی سرمے دانی، چاندی کے اندر لپسٹک، غاگا جسے غاگا بولتے تھے، غاگا، جی 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 اور اس طرح سے 7 چیزیں تھیں، جی 7 چیزیں تھیں جو کہ چاندی کے اس کے اندر آئی تھیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جب وہ میری شادی ہوئی تو وہ میری مدر نے مجھے وہ گفٹ دیا، وہی اپنا پورا سیٹ چاندی کا۔ میں کبھی آپ کو بہت، وہ تو ایک تاریخی چیز ہے۔ تو اسے ہر ہفت کہتے ہیں۔ تو یہ ہر ہفت کردن جو ہے یہ ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں ماشاءاللہ۔ اگلا کس کی باری ہے جی؟ عبدال صاحب، پتہ نہیں کیوں نہیں بھائی، آپ کا مائک بھی بند ہے ان کا، عبدال صاحب کا، لیکن نام ہے، ان کی حاضری لگ رہی ہے۔ اچھا سر اگر آواز آ رہی ہے تو ہمارے کنیکشن سے ہی آ رہا ہے۔ ہاں اب آپ کی آواز آ گئی ہے۔ چلیں آپ کو تبرکن آپ کچھ پڑھ دیں ہمارے لیے، ہم خوش تو ہو جائیں کہ عبدال صاحب موجود ہیں۔ لفظ دفترچے ہے یہ، اور اس کے سامنے بلکہ تینوں جو ہیں آخری الفاظ جو ہیں، آپ ان کو جو ہے ذرا بیان کر دیں، جزاک اللہ۔ بند ہو گیا پھر جی عقیلہ خانم، آپ کے پاس آواز آ رہی ہے؟ آپ کا بھی مائک بند ہوا تھا ابھی۔ جی سر مجھے آ رہی ہے، یہاں بچے کھیلتے ہیں تو اس لیے میں نے کان کا سر بیگم نال دے پاس کے پیچھے گئی، نال دا دروازہ کھٹکھٹاؤ، بلاؤ سن کا دے دے۔ جی چلیے جی بیان کریں جو بھی حصہ ڈالنا چاہتا ہے۔ میری بات
آواز آ رہی ہے؟ ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے، مائک ابھی بند تھا، اب کھل گیا ہے جی۔ جی سر، دفتر سے چھوٹی کتاب ہے جو بکلیٹ استعمال ہوتی ہے، علاقے مند جو ہے کہ پسند کرنا کوئی چیز یا رغبت رکھنا کوئی چیز، آزمائش کا لباسی۔ جی ایسا ہے کہ انہوں نے دو تو معنی ٹھیک بتایا ہمیں، تیسرے میں تھوڑی سی چوک ہو گئی۔ تو دفترچے جو ہے، دفتر ہم کہتے ہیں فارسی زبان میں ایکسرسائز بک کو، نوٹ بک، ایکسرسائز بک، اور پھر دفتر کا لفظ آفس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے علاقے مند۔ علاقے مند جو ہے اس سے مراد ہے وہ شخص جو کسی کو پسند کرے، کسی چیز کو پسند کرے۔ علاقے کا معنی ہے پسند، اور علاقے مند پسند رکھنے والا۔ ہم کہتے ہیں کہ من بہو علاقے مند ہستم، میں ان کو چاہتا ہوں، اس کو پسند کرتا ہوں۔ تو علاقے مند بودن سے مراد ہے کہ چاہنے والا ہونا۔ آزمائش کا، آزمائش جو ہے یہ اس کی جو ریشے ہے، روٹ جو ہے وہ مصدر آزمودن ہے۔ آزمودن یعنی کسی چیز کا تجربہ کرنا، آزمود یہ اس کے ستا کے گزشتے ہے، اور آزما جو ہے یہ اس کا ستا کے حال ہے۔ جب اس کے بعد شین کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ لفظ اس میں مصدر آزمائش بن جاتا ہے، اور آزمائش سے مراد ہے ایکسپیریمنٹ، اور آزمائش گاہ یعنی تجربہ گاہ، اور تجربہ گاہ کے لیے لفظ انگریزی میں لیبارٹری موجود ہے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کشف قاعدہ ہے کہ جو بھی اصول جو ہے وہ کیا ہیں ان تمام الفاظ کو بنانے کے۔ وقتی بے انتہا یہ اسم، جب ہم کسی بھی ایک اسم کے بعد گاہ اضافہ میکنیم، لفظ گاہ کا اضافہ کرتے ہیں، ان واجہ بے یک مکان اشارے میکند، تو نیا جو لفظ تخلیق ہوتا ہے در حقیقت وہ اپنے معنی میں ہمیں کسی ایک مقام یا جگہ کی طرف جو ہے رہنمائی کرتا ہے یا اشارہ کرتا ہے۔ وقتی بے انتہا یہ ایک اسم، جب ہم کسی ایک نون اسم کے آخر میں مند اضافہ میں کنیم، ہم لفظ مند کا اضافہ کرتے ہیں، تو واجہ جدید یک صفت است، تو پھر جو نیا لفظ بنتا ہے وہ در حقیقت ایک صفت وجود میں آ جاتی ہے۔ و بمعنی یہ اسم بے اضافہ یہ داشتن، جس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ اسم اور جمع رکھنے والا۔ وقتی بے انتہا یک اسم چہ اضافہ می کنیم، جب ہم کسی ایک اسم کے بعد لفظ چہ کا اضافہ کرتے ہیں، واجہ جدید یک اسم است، جو نیا لفظ بنتا ہے وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے کہ کوچک بودن را نشان می دہد، یہ اسی چیز کو چھوٹا ہو جانا جو ہے اس کی طرف جو ہے اشارہ کرتا ہے۔ تمرین 2، میرا خیال آدھ گھنٹے سے زیادہ وقت لگ گیا، ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا، پتہ نہیں وقت۔ سر اتنا تو پڑھا ہے۔ اچھا کافی چیزیں نوٹ کر لی۔ اچھا کافی میری بھری ہوئی ہے، وہ دفتر سے طرح بھرنا ہے۔ اچھا چلیں، تمرین 2 سوال ہے، آیا بھی دانید ہر تصویر زیر مربوط به چه چیزی است؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو نیچے 6 تصاویر دی گئی ہیں، ہر ایک تصویر جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ کس چیز سے ہے؟ از وندہائی کہ یاد گرفتید کمک بگیرید، وہ
سفکسز، وہ جو وند ہیں جو آپ نے ابھی ابھی سیکھے ہیں، اوپر جو مرکب الفاظ جو ہیں، تو جو نئے الفاظ تخلیق کیے گئے آپ انہی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے تو نیچے آپ جو ہے یہ آپ ان کا اضافہ کر کے تو پھر آپ اس کی جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی کون سے لاحقے کے ساتھ یا کون سے پسوند کے ساتھ ان کا جو ہے وہ تعلق ہے۔ سب سے پہلے جی وند ہائی کو ہم اردو میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو صاحب کے لحاظ ہیں، نہیں ہاں بالکل، کیونکہ وند جو ہے وہ دونوں ہی ہیں، چاہے وہ پہلے ہو چاہے بعد والا ہو، دونوں وند ہیں۔ تو ابتدائی جناب ڈاکٹر شبیر صاحب بفرمائی دریا بے اضافے چھ ہس، دریا بے اضافے چی، دریاچے یہ ارومیہ کی جھیل، یہ جو تصویر ہے یہ ارومیہ کی جھیل جو ہے اس کی تصویر ہے۔ جی خانم عقیلہ آپ کی باری ہے۔ ورزش گاہ آزادی، یہ اسٹیڈیم جو ہے اس کو ورزش گاہ کہا جاتا ہے۔ تو ورزش جو ہے اس کے معنی جو ہے دو معنی لیے جاتے ہیں۔ اس کا ایک معنی جو ہے وہ تو لیا جاتا ہے ایکسرسائز کا، لیکن اس کا دوسرا معنی سپورٹس کے بھی ہیں۔ تو اے پلیس ویئر سپورٹس آر بینگ پلیڈ، تو یہ اسٹیڈیم جو ہے وہاں چونکہ مختلف کھیل جو ہیں وہ کھیلے جاتے ہیں تو اس کو بھی ہم ورزش گاہ کہتے ہیں۔ بتایا تھا باشگاہ، جی باشگاہ کلب کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی سر، جم کو سر، جی اس کے لیے ورزش گاہ ہے، اور جب باشگاہ کو اگر آپ نے جم کے معنی دینے ہوں تو پھر آپ باشگاہ ورزشی کہیں گے تو تب وہ جم ہوگا، وگرنہ نہیں۔ یہ باشگاہ کے جو لفظی معنی ہیں وہ کلب کے ہیں، کلب اکٹھے ہونے کی جگہ، اور باشگاہ ورزشی جہاں ورزش کرنے والے حضرات اکٹھے ہوتے ہوں گے وہ جو ہے اس کو ہم باشگاہ ورزشی کہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر شمیم صاحبہ اگلا لفظ جو ہے وہ آپ کا ہے۔ جی سر، جی اگلا گالیچے جی پرندے، یعنی اڑنے والا کارپیٹ۔ بالکل، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے نا اس کا قالین ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ یا پھر اگر آپ ایران کی تاریخ پڑھیں تو ایران کی تاریخ کے اندر آپ کو ایک بادشاہ ملے گا جس کا نام داریوش تھا، داریوش کبیر، اور جس کی تخت نشینی والے دن جو ہے سے عید نوروز کا آغاز ہوا، اور کہتے ہیں کہ وہ بھی اس کا تخت جو تھا وہ ہوا کے اندر جو تھا پرواز کر رہا تھا، اور اس کا نام جمشید تھا، جم بادشاہ۔ تو جب اس کا تخت ہوا میں بلند ہوا تو اس کے اوپر جو سورج کی کرنیں پڑ رہی تھیں، تو وہ جو شید کا لفظ ہے یہ روشنی کے لیے ہے، تو وہ جو روشنی جو تھی اس کے تاج پر جو ہے وہ چمکتی تھی، تو اس لیے اس کو جمشید کہا گیا۔ تو یہ قالین جو ہے یہ ایسا قالین، جادوئی قالین جو کہ ہوا میں جو تھا وہ اڑتا تھا۔ جناب ڈاکٹر شبیر صاحب گوشی، جی پڑھیے ڈاکٹر شبیر صاحب۔ گوشی ہوشمند، جی بالکل، یہ کون سا ٹیلی فون ہے جس کو آپ گوشی ہوشمند کہتے ہیں؟ انٹیلیجنٹ ٹیلی فون، یہ جو آج کے نئے اسمارٹ فون، ہاں جی یہ اسمارٹ فون ہے جس کو گوشی
ہوشمند کہا جاتا ہے. اس کے لیے لفظ جو ہے وہ ٹیلی فون ہمراہ بھی جو ہے وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو موبائل فون ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. تو ہوشمند جو ہے تو اس کے اندر تو میرا خیال بہت ساری خوبیاں، ایک قسم کا کمپیوٹر ہی ہوتا ہے. اب خانم عقیلہ بے فرمائی. دانش دانشمند ہستے، کیا معنی ہوئے؟ دانشمند وہ سائنس نہیں، سائنسدان دانشمند ہستئی. ایسا ہے کہ جب ہم لفظ ہستے استعمال کرتے ہیں تو ہستے یا اگر میں غلطی نہ کروں تو لفظ خستے یا ہستے کا لفظ جو ہے وہ بیج کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے آج کل آڑو کا موسم ہے، آموں کا موسم ہے، تو جو آم کے اندر گٹھلی ہوتی ہے یا آڑو کے اندر جو گٹھلی ہے اس کو ہم جو ہے وہ ہستے کہتے ہیں. تو ہستے یا پھر اس کے لیے جو ہے وہ لفظ خستو بھی استعمال کیا جاتا ہے، خستے بھی استعمال کیا جاتا ہے. البتہ ہمارے ہاں اردو زبان میں لفظ خستہ کے معنی کچھ اور ہیں. خستہ کے معنی برٹل کے ہیں انگریزی کا لفظ اردو میں، لیکن اس کو جب آپ فارسی میں اگر برٹل کے معنی لیں گے تو اس کے معنی ترد ہوں گے. تے پیش رے دال ترد، خستے کے لیے، برٹل کے لیے. لیکن کیا ہوگا؟ کیا اردو میں خستے کا مجھے نہیں سمجھ آیا، ذرا آپ اردو میں خستے کو انگریزی میں جب برٹل ہوگا تو وہ خستے ہے، بربرا جسے آپ کہتے ہیں. لیکن فارسی زبان میں لفظ خستے یا خستو جو ہے یہ کسی بھی پھل کے اندرونی جو گٹھلی ہے اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ اصطلاحاً جو ہے نیوکلیئر جو سائنس ہے اس کے لیے لفظ جو ہے وہ ہستے ہی استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ لفظ جو آپ نے ابھی نیا بنایا ہے وہ ہے دانشمند ہستہی نیوکلیئر سائنٹسٹ. ہمارے ہاں دانشمند جو ہے وہ عقل مند آدمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن موجودہ فارسی میں لفظ دانشمند جو ہے یہ سائنسدان کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ نیوکلیئر لیبارٹری ہے جہاں ایک آدمی ہمیں جو نظر آ رہا ہے یہ سائنٹسٹ ہے. تو اگلا جو لفظ ہے وہ آ گیا خانم ڈاکٹر شمیم علی صاحبہ. جی پڑھیے جی. ایسا نمائشگاہ کتابوں کی ایگزیبیشن. بالکل ٹھیک. ایسا ہے کہ نمائشگاہ وہ جگہ جہاں کسی بھی چیز کی نمائش کی جائے. چونکہ نمائشگاہ کسی بھی چیز کی نمائش کا مقام ہے، اس لیے جس چیز کی نمائش ہو رہی ہوگی وہ آپ نے وہاں اضافہ کرنا ہے. جیسے نمائشگاہ کتاب، نمائشگاہ ماشین یا نمائشگاہ میوہ ہا یا گل ہا، یہ آپ اس کے ساتھ اضافہ کریں گے. البتہ جب آپ کسی بھی ایک ایگزیبیشن میں جاتے ہیں تو اس کے اندر ڈیفرنٹ سٹالز ہوتے ہیں. یہ سٹال جو ہیں اس کے لیے فارسی کا لفظ تو میں نے کم استعمال ہوتا دیکھا ہے، البتہ عربی کا لفظ جو ہے وہ رائج ہے، اور وہ رائج ہے غرفے. تو غرفے جو ہے یہ اب ڈاکٹر صاحبہ ہماری اصلاح کریں گی. ایک لفظ ہوتا ہے پیویلین. تو یہ جو پیویلین ہے اس کے لیے ہم ٹرانسلیشن اس کی جو ہے وہ غرفے سے کرتے ہیں. حالانکہ
عربی زبان ہے اس میں غرفہ کا لفظ روم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور آج کے دور میں پیویلین کے لیے بھی غرفے کا لفظ جو ہے وہ سر یہ غرفے کی کیا اسپیلنگ ہے؟ غین رے فے ہے، غرفے غین سے رے، غین رے فے ہے، غرفے۔ اس کا معنی کمرہ بھی تو ہوتا ہے غرفے؟ جی بالکل، میں یہ بتایا کہ اس کے معنی روم کے ہیں، کمرے کے بھی ہیں، لیکن جو ہے جب نمائش گاہ ہوتی ہے، ایگزیبیشن ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو روم ہے اس کو پھر روم کا نام نہیں، اس کو جو ہے وہ غرفے کا نام دیا جاتا ہے، پیویلین کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ اصطلاح خاصتاً جو ہے یہ اس کے لیے جو ہے یہ ایگزیبیشن کے لیے ہے۔ چلیے اللہ کے فضل سے ہم نے پہلے درس کا اختتام کر لیا۔ آج ہم صفحہ شمارے یہ 26 نمبر جو صفحہ ہے کتاب مینا سے کا، اس کے درس 2 پر پہنچ چکے ہیں۔ تو درس 2 کا عنوان جو ہے وہ ہے صحبت در باره جراحت‌های اورجانس۔ تو جراحت جو ہے وہ سرجری کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، صحبت کنورسیشن گفتگو کے لیے استعمال ہے۔ صحبت درباره جراحت‌های اورجانس ایمرجنسی سرجری کے بارے میں گفتگو۔ تو یہ ایک مکالمہ ہے جو کہ ایمرجنسی سرجری کے متعلق ہے۔ تو البتہ اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے اور ہمیں اس کے پڑھنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ میں فقط اس کے ابتدائی جو مشقی تیتر ہے، اس کی سرخی جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں، اور بعد ازاں ہم سبھی اس کا جو ہے وہ جو مکالمہ ہے اس کو پڑھیں گے۔ بہزاد و رامین در بیمارستان ہستند۔ بہزاد اور رامین دونوں ہسپتال میں ہیں، بیمارستان ہسپتال۔ و درباره اتفاقی که در خوابگاه افتاده است، اور اس حادثے کی بابت جو کہ ہاسٹل میں پیش آیا، توضیح میدہند، اس کے بارے میں وہ وضاحت دے رہے ہیں۔ گوش کنید و بگویید چه کسی آسیب بیشتری دیده است۔ تو آپ نے اس جو مکالمہ ہے اس کو سن کر یا پڑھ کر یہ بتانا ہے کہ کس کو زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ لفظ آسیب ہمارے ہاں اردو زبان میں آسیب کا لفظ جو ہے یہ بھوت پریت اور جن پری جو ہے ان کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن فارسی زبان میں آسیب دیدن یا آسیب زدے اس شخص یا اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی سبب جو ہے اس کو کوئی نقصان پہنچا ہو، ضرر پہنچا ہو۔ تو اب جو ہے آپ ماشاءاللہ صرف 3 ہی طالب علم اس یہاں نظر آ رہے ہیں، تو ایسا کریں کہ ایک 2 جملے جو ہیں وہ آپ پڑھتے جائیں، ساتھ کچھ نہ کچھ ان کی اردو بھی ہمیں سمجھاتے جائیں، اور اس طرح یہ مکالمہ جو ہے ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ جی ڈاکٹر شبیر صاحب دیکھیں ڈاکٹر سے ہی آغاز ہو رہا ہے۔ جی بله استاد میخونم. دختر خوب گفتی از کجا افتادی؟ اچھا آپ نے کیا بتایا کہاں سے گرے آپ؟ رامین از تخت اخ خواب بد دیدم بعدش دیگه نفهمیدم چی شد. رامین کہتی ہے تخت سے جو ہے وہ بیٹھ سی گئی ہوں۔ اخ یعنی یہ وہ ہے واجہ، یہ افسوس ہے، یا کہتے ہیں تدبیر کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے۔ جی برا خواب دیکھا میں نے، اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا۔ ٹھیک خانم عقیلہ بفرمائیں۔ جی سر، رامین 2 طبقے یہ پڑھ لیا نا؟ نہیں، دکتر از تخت دکتر از تخت حالا کجا در میکنه؟ دکتر تخت
یعنی کہ سوالیہ کرتے ہیں کہ اب تو مجھے کہاں ڈالتا ہے. تو ہمیں 2 تک کے بود آ کے 2 منزلہ جو تھا وہ بیٹھا 10 پاؤں، پھر وہ ہاتھ کو بھی بتاتی ہے اور پاؤں تک جو ہے آنکھ تک جو مجھے ڈال دیا. دیکھیں ایسا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جب اس سے سنا، اس نے کہا کہ میں از تخت افتادم، تو پھر ڈاکٹر نے اسی کو پورا جملہ جو تھا وہ دہرایا، از تخت افتادی، تو وہ ہے از تخت، آگے کویشچن مارک آ گیا. اصل میں یہ وہی پورا جملہ ہے کہ از تخت تو تم وہاں سے جو ہے وہ چارپائی سے گر پڑی، حالا کجا درد میکنے، لیکن اب بتاؤ کہ اب تمہیں کہاں درد ہو رہا ہے. تو رامین نے کیا کہا کہ 2 طبقے بود، وہ جو بیڈ جو تھا نا وہ تو 2 منزلہ تھا. آخ دستم، اس نے کہا او میرا ہاتھ گیا، پام، یہ بڑی لمبی آخ کی ہے اس نے. یہ الف مد آ جو ہے نا، آپ دیکھیں اس نے کوئی 20 دفعہ جو ہے نا وہ ان کو یہ کی بات دیگرے جو ہے وہ پرنٹ کر دیا. تو اس نے ایک لمبی آہ کر کے نا تو اس نے درد کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں ڈنڈورا پیٹا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی سر. ڈاکٹر سرگیجی و حالت دعو ہمداری، کیا تمہیں سر کے اندر یہ ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ جو سرگیجے جو ہے نا، یہ ہو رہی ہے؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ اس کو ہم انگریزی میں جب جاتے ہیں تو ایک لفظ انگریزی میں آتا ہے گڈی. جی. تو یہ گڈی کے لیے لفظ جو ہے وہ گیجگی استعمال کیا جاتا ہے. ویسے لفظ گیج جو ہے یہ جو حصہ ہے انسان کے جس کو ہم پڑپڑی کہتے ہیں، ٹیمپورل بون جو ہوتی ہے انسان کی، تو اس کو ٹیمپورل بون، اس کو ہم گیج گاہ بولتے ہیں. بہت نازک جگہ ہوتی ہے یہ آنکھ کے پیچھے اور یہ کانوں کے درمیان والی جگہ، اس کو ہم فارسی زبان میں گیج گاہ کہتے ہیں. تو اب ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا سرگیجے وہ حالت تہوع ہمداری، کیا آپ کو آنا چاہتی ہے؟ جی جی بالکل متلی ہو رہی ہے آپ کو، یہ پوچھا. اگلا جملہ پڑھیے. ہاں رامین، یہ کام سرم کشمیرہ پیچھے سر میں وہ ہو رہا ہے، ڈیزینس ہو رہی ہے، ڈیزینس ہے سر کی. ہاں جی، یہ میرا جو سر ہے نا یہ کمی گیج میرے، تو یہ دیکھیں میر آباد ہے. آپ نے جب یہ لفظ گیج کو استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ جو دوسرا لفظ جو ہے وہ رفتن استعمال کرنا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا سر جو ہے نا وہ بالکل چکرا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں سرم گیج رفتے. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ سر گیجے یہ کم سرم گیج میرے، یعنی تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ درد ہوتی جا رہی ہے. جی ڈاکٹر شبیر صاحب. بله استاد. پرستار آقای دکتر، این عکس رادیولوژی بیماری ڈاکٹر صاحب یہ اس کا ریڈیولوجی کا جو ہے وہ یہ ایکس رے ہے، اس کا جو ایکس رے جو ہے اس کو عکس رادیولوجی بھی کہا جاتا ہے. جی بله استاد. دکتر هم دسته شکسته هم پاش. اللہ اکبر، یعنی فریکچر ہو گیا اس کے. جی خانم عقیلہ بفرمائید. باید پیچھے کہ اس کا آپریشن ہونا ہوگا، جی ہونا چاہیے، دکتر نہ نہیں، لازم نہیں، ضروری نہیں ہے، فقط باید کہ اس کا صرف پلاسٹر جو ہے وہ ہوگا. رامین راستی صحیح درست خانم پرستار خالد مشکل کے چہرے کہ خانم نرس آپ کی دوست کا کیا حال ہے؟ جی ایسا ہے کہ جو نرس تھی یا تھا، کیونکہ نرس میل بھی ہوتی ہے اور فیمیل بھی ہوتی ہے نرس، تو تو پرستار ہے، اس نے کہا کہ ان کا جو ہے وہ آپریشن ہونا چاہیے. ڈاکٹر نے کہا نہ لازم نیست، فقط باید گچ بگیریم. گچ کا لفظ جو ہے یہ پلاسٹر آف پیرس جو ہے اس کو ہم گچ کہتے ہیں.
یہ تنہا لفظ گچ جو ہے یہ چاک جو ہے جو بلیک بورڈ پر لکھنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لیے بھی ہم گچ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور جب بھی کوئی انسانی عضو جو ہے اس کا فریکچر ہوتا ہے ہڈی میں تو اس کے اوپر جو پلاسٹر چڑھایا جاتا ہے اس کے لیے بھی لفظ گچ ہی استعمال ہوتا ہے. البتہ اب تو سننے میں آیا ہے کہ اس کی جگہ جو ہے وہ فائبر گلاس آ گیا ہے تو اس سے بڑا وہ وزن میں وہ ہلکا ہے. رامین راستی خانم پرستار حال دوستم چطور ہے. تو اب یہ رامین نے جو ہے وہ نرس کو مخاطب کر کے کہا کہ سسٹر یہ بتائیں کہ اب میرے دوست کا کیا حال ہے. جی کس کی باری؟ جی تو چی شدی تو ہم از تخت افتادی تم ٹھیک ہو کیا تم بھی بیڈ سے گر گئے تھے؟ بہزاد نا ما پائیں تخت بودم دست افتاد رویمان میں تو میں بیڈ کے نیچے تھا میرا فرینڈ اوپر سے گرا ہے. ہاں وہ چونکہ ان کا جو بیڈ جو تھا وہ 2 طبقے تھا تو پہلے طبقے میں یہ تھا جو گراؤنڈ پر تھا اور اوپر والا جو فرسٹ فلور والا تھا وہاں یہ تھا وہ اوپر سے گرا تو یہ اس کے اوپر گر گیا. تو یہ اس طرح ہوا کہ اس پر اس کا وزن جو ہے فشار جو ہے اس کا اضافہ ہوا. جی ڈاکٹر شبیر صاحب. بله استاد پرستار دستت با چی بریده؟ تمہارا دست جو ہاتھ ہے وہ کس کے ساتھ کٹا ہے؟ کٹا گیا. بہزاد یہ لیوان چائے تو دستم بود میرے ہاتھ میں چائے کا ایک کپ تھا. جی ایسا ہے کہ ایران کے اندر چائے کے لیے جو ہے وہ 2 طرح کے جو ہیں وہ ظروف استعمال ہوتے ہیں. ایک تو کپ ہے تو کپ کے لیے لفظ جو فارسی میں استعمال ہوتا ہے اسے ہم فنجان بولتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ استکان ہے. استکان چھوٹا گلاس ہوتا ہے جس کو حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہوتا ہے اور کئی جو جب پسند کرتے ہیں کہ ذرا زیادہ مقدار میں چائے پئیں تو وہ گلاس میں بھی چائے پی لیتے ہیں. تو گلاس کو جو ہے وہ لیوان کہا جاتا ہے. لیوان کا لفظ ایک اور جگہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے انگریزی زبان کا ایک لفظ بیکر بھی سنا ہوگا. جی تو یہ جو بیکر ہوتا ہے اس کو ہم لیوان آزمائشگاہ بولتے ہیں. لیبارٹری کا گلاس بیکر. تو چائے کے لیے جو چھوٹا اور جو ان کا ایک معیاری جو ایک اندازے کے حساب سے جو چھوٹا سا گلاس ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے استکان بولتے ہیں. البتہ وہ لیوان میں بھی چائے پی لیتے ہیں. اور یا پھر یہ ہے کہ تیسرا جو ظرف ہے چائے کے لیے وہ فنجان ہے. تو جب کپ ہوتا ہے کپ جو ہوتا ہے جی بولیں. یہ جگ کے لیے سر ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ تون کیا؟ جی ہاں تونگ بھی ہے اور ابریک بھی ہے. تو وہ جو ہے استکان. ابھی آپ نے چھوٹے گلاس میں کیا بتایا تھا؟ جی استکان کیسے اسپیلنگ کیا ہے؟ الف سین تے قاف الف نون استکان. تو استکان چھوٹے گلاس کو کہتے ہیں جو چائے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور جو کپ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو کپ کے نیچے ایک ساسر بھی رکھی جاتی ہے. تو وہ جو ساسر کو یہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا اسے ہم نعل بکی کہتے ہیں. نعل بکی یہ نون عین لام
بے قافیے کی نہ البکی. جی باری کس کی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی. آپ ڈاکٹر صاحب آپ بولیں جی، پڑھیں آپ آگے. سر اچھا خانم عقیلہ جی. خانم پرستار. میری بات چلیں. پرستار سے پڑھیں آپ. جی. باید دست تو مطلب تمہارے جو ہے نا یہ ہاتھ میں ہو ٹانگ میں لگیں گے، بعد پانی استعمال اور اس کے بعد تکلیف. بیدار باعث اس لیے کا مجھے داخل ہونا پڑے گا. پرستار نرس سرمت تمام صورت تمہاری جگہ مکمل ہو گئی. عید ہوگی بری آپ جا سکتے ہو. بیدار دوستی کی میرا دوست کیسا ہے؟ پرستار دست ہم پیروز باعث رہ کے نظر باز تھے. فکر کنم پھٹا مرخص کیجیے. صحیح ہے. دو لائن دو ورڈس کی ساروں کو پڑھنے چاہیے تھے. دو سینٹینس. سر مجھے اسکول میں بھی بہت اچھا لگتا تھا اور میرا سب سے اونچا ہاتھ ہوتا تھا اردو پڑھنے کے لیے. لیکن باقی لوگ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں نا. میں نے 2 پڑھا ہے جی. زیادہ پڑھیے. چلیے یہ بڑا اچھا لفظ آیا ہے. خواتین کے وکیبلری میں اس کا اضافہ ہونا چاہیے. اور یہ لفظ ہے کہ بخیے. ہمارے ہاں یہ اردو میں یہ لفظ بخیے استعمال ہوتا ہے. سر بخیے کہتے ہیں اس کو، جیسے سلائی کے اندر جو اسٹچز ہوتے ہیں نا ہیمنگ کرتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں بخیے. تو یہ انہوں نے کہا جو نرس تھی، باید دست تو بخیہ کنیم، تمہارے ہاتھ پر جو ہے وہ بخیہ کرنا پڑے گا، یعنی ٹانکے اسٹچز جو ہیں وہ لگانے پڑیں گے. بعد پانسمان، اور اس کے بعد جو ہے پٹی باندھی جائے گی. پانسمان جو ہے یہ فرانسیسی لفظ ہے اور فارسی میں رائج ہے. تو مرہم پٹی جو کرنی ہوتی ہے اس کے لیے لفظ پانسمان استعمال کیا جاتا ہے. بخیہ کے لیے ایک اور لفظ جو ہے جو میں ابھی ذہن میں آیا تھا کہ خواتین کو جاننا چاہیے، وہ ہے کوک زدن. کوک، کاف واو اور کاف. کوک کے جو لغوی معنی ہیں وہ چابی کے بھی ہیں، وائنڈ کے، WIND وائنڈ. یہ جو سیٹی کے بھی ہیں. جی سیٹی بھی ہوتا ہے کوک. نہیں سیٹی نہیں، کوک جو ہے یہ جیسے گھڑی کی چابی ہوتی ہے، آپ اس کو چابی دیتے ہیں، الارم کے لیے ایک چابی دی جاتی تھی، تو یہ اس کو کوک ہم کہتے ہیں. لیکن دوسرے اس کے کوک کے معنی جو ہیں وہ ٹانکے کے ہیں، بخیہ کے ہیں. جب آپ ہاتھ سے تپائی کرتی ہیں کسی کپڑے پر تو اس کو جو ہے ہم کہتے ہیں کوک زدن. جب آپ مشین سے کوئی سلائی کرتے ہیں تو آپ کہتی ہیں کہ ماشین بخیہ زدن. تو بخیہ زدن جو ہے یہ مشینی جو سٹچنگ ہے اس کے لیے ہے، اور ہاتھ سے جب آپ تپائی کریں گی تو وہ ہے دس کوک زدن. تو ہاتھ سے جو ہے وہ باریک سی جو ہے وہ تپائی کرنا. آگے ہم چلتے ہیں. اور پھر بہزاد نے کہا جی سر یہ بات بتائیں، یہ جو ہم ایمبرائڈری کرتے ہیں اسے سوزن کاری کہتے ہیں نا؟ ایمبرائڈری کے لیے جو ہے وہ گلدوزی کا لفظ بھی ہے، اور پھر جو ہے آپ کا خدا بھلا کرے کہ جب ذرا اس کو تزئینات کر دیا جائے، بالکل جیسے شادی بیاہ کے کپڑے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پلک دوزی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. پلک در حقیقت وہ جو گول گول چمکنے والے ستارے ہوتے ہیں، جب وہ آپ لگا دیتے ہیں تو اس کے لیے اس کو جو ہے ہم جو ہے پلک دوزی بھی کہتے ہیں. تو اس کی مختلف اقسام ہیں.
یہ جو آپ کی تعظیم کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ تو اب ہم اگلا جو جملہ ہے وہ ہے کہ باید دست تو بخیا کنیم بعد پانسمان، آپ کے ہاتھ پر جو ہے ہمیں ٹانکے لگانے پڑیں گے اور اس کے بعد مرہم پٹی۔ اب کوئی پڑھے جی، کس کی باری ہے اس کے آگے؟ باید بستری بیشم، سر باید بستری بشم، بستری بشم، کیا مجھے ہاسپٹلائز ہونا پڑے گا، ایڈمٹ ہونا ہاں پڑے گا؟ جی، مجھے ایڈمٹ ہونا پڑے گا، بالکل ٹھیک۔ آگے پرستار، تمام شدی میتونی ابری، نہیں تمہارا ٹریٹمنٹ ختم ہو گیا اور تم اب جا سکتے ہو۔ سر یہ کیا ورڈ ہے پرستار کے بعد جو شروع میں ہے؟ یہ میں خود اس کو بڑے باریک بینی سے اس کے اوپر اعراب جو دیے گئے ہیں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا لفظ جو ہے وہ دیے گیا ہے۔ جی کیا ہے؟ آپ یہ خانم کچھ بتا رہی تھی مجھے۔ یہ شاید انگریزی کا لفظ جو سیرم ہوتا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ تمہارا جو سیرم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ جو انسان کی جو رگوں کے اندر جو ہے انجیکٹ کیا جاتا ہے، جس کو آپ آئی وی کہتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے اگر کسی کو وہ دو چھوٹی سی بوٹل لگی ہوتی ہے، وہ اگر سیرم وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ختم ہو گئی ہے، تو ممکن ہے کہ وہ جو گلوکوز کی بوٹل اس کو لگی ہوئی تھی اس کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ سرمت جو ہے وہ تمام شدے، تمہاری یہ جو بوٹل جو ہے یہ آپ ختم ہو گئی ہے، میتونی بیری، اب آپ جا سکتے ہیں۔ تو جس وقت وہ بندہ ہسپتال میں پہنچا تھا تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ گلوکوز کی بوٹل لگا دی تھی جس کو وہ سیرم کہتے ہیں۔ تو سیرمت یعنی یہ جو تمہاری بوتل جو ہے یہ ختم ہو گئی ہے، اب آپ جا سکتے ہیں، ہماری طرف سے آپ فارغ ہیں۔ جی اگلا جملہ جو ہے بہزاد دوستم چھی، اس نے کہا مجھے تو آپ نے فارغ کر دیا، کیا میرے دوست کو بھی آپ نے جو ہے وہ فارغ کر دیا ہے؟ پرستار داس کم، یہ روز باید تحت نظر باشے، اسے کم از کم جو ہے ایک دن جو ہے وہ انڈر آبزرویشن رہنا پڑے گا۔ دست کم کا لفظ جو ہے یہ منیمم کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، دست کم، کم از کم۔ تو فکر کنم فردا مرخص میشه، تو پرستار نے، نرس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ کل جو ہے نا وہ ہسپتال سے ان کو فارغ کر دیا جائے گا۔ اب آپ کے لیے الگو میں بیماری و جراحت، یہ کچھ اس کے بارے میں سوالات ہیں، اور پھر جو ہے ڈاکٹر حضرات کی جو تشخیص ہے اور اس تشخیص کے بعد جو اس کا معالجہ ہے، درمان جو ہے، اس کے بارے میں کچھ آگے اس کے سامنے جوابات دیے گئے ہیں۔ تو اب آپ برائے مہربانی اسی طرح جیسے روٹین سے پہلے ہم نے پڑھے ہیں ان کو بھی آپ پڑھ لیں، جس کی باری ہے ابتدا کریں۔ ڈاکٹر شبیر کریں میرا خیال ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب چلیں۔ تشخیص و درمان، دستشو گچ بگیری، اس کا ہاتھ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اور دستشو گچ بگیری، تو ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کو میں جو ہے وہ پٹی کروں گا، پٹی کریں گے آپ کے ہاتھ کو۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ پڑھ لیں، آگے پڑھتے جائیں۔ اوکے، پاش سوخت ہے، جو چار سوختگی شد، میں اس کا پاؤں جو ہے وہ جل گیا ہے اور اس کو مطلب نا اس کو زخم ہوا ہے، جی وہ جلنے کا شکار ہو گیا ہے، جلنے کا شکار دو چارے۔ جی
urine اس کے سر کا جو ہے تصویر لینی چاہیے، یعنی اس کا سی ٹی اسکین ہونا چاہیے۔ جی خانم عقیلہ، دست زخم اس کے ہاتھ جو ہے وہ زخمی ہو گیا ہے، پاس ٹو پارسمان کنی، اس کا جو پاؤں ہے اس کو اوپر پٹی باندھنی چاہیے ہونی چاہیے۔ جی ٹھیک۔ البتہ یہ ایک مزاحیہ جملہ ہے، اگر جو انہوں نے دو مختلف پڑھ دیے، ان دونوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں تھا، کیونکہ ایک جگہ ہم پہلے پڑھ رہے ہیں کہ دست زخم شدے، تو آگے اگر پڑھ لیں کہ پاش و پاسمان کنین، اگر ایک بندے کا دست یا ہاتھ زخمی ہوا تو اس کے پاؤں پر پٹی باندھ دینا جو ہے یہ بالکل مضحکہ خیز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم نے تو صرف یہ دیکھنا کہ اس کے سامنے اور کیا چیز لکھی، یہ اس کا جواب نہیں ہے، آپس میں یہ یہ آپس میں مربوط نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ آپ پڑھیں، شمیم صاحبہ۔ اچھا، دستش بریدے، ہاں دستش بریدے، اس کا ہاتھ جو ہے وہ کٹ گیا ہے، زخمی ہو گیا۔ اور یہ نیکسٹ والا پڑھیے، یہ والا اس کے نیچے والا۔ جی پڑھ لیں، دو ادھر پڑھ لیں، دو ادھر پڑھ لیں سامنے۔ دستش بریدے، اس کا ہاتھ کٹ گیا ہے، اس کا پھر ہے جسم زخم بیزن، اس کے جو ٹیپ نہیں ہوتی ہے، جو ٹیپ وہ اس کے زخم پہ لگا دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب آگے کوئی اور کسی اور کی باری؟ جی زخم عفونت کر دے، اس کا زخم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں خراب ہو گیا یا کہتے ہیں انفیکٹڈ ہو گیا۔ ایسا ہے کہ جو چیز سیپٹک ہو جاتی ہے اس کے لیے جو ہے عفونی شدن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ عفونت جو ہے وہ سیپٹک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زخمش عفونت کردہاس، اس کا جو زخم ہے وہ جو ہے وہ سیپٹک ہو گیا ہے، اب اس کو ایک پاد عفونت، ضد عفونی دوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ لفظ پاد جو ہے، یہ ضد جو ہے، یہ اینٹی کے لیے دونوں لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اینٹی سیپٹک کے لیے پاد عفونی یا ضد عفونی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جی آگے سامنے کی طرف آ جائیں۔ جی خانم عقیلہ آپ کی باری ہے، کس کی ہے جی؟ سر انہوں نے ایک اور نہیں پڑھا نا، ایک ہی پڑھا۔ یہ دوسرا پڑھو سر، دستشو دستی بھی جی اس کے ہاتھ کو جو ہے ٹانکا اسٹیج وغیرہ لگائیں۔ جی زخم شروع ضد عفونی کنیم، اس کے زخم جو ہے اس کو صاف کریں یا کہتے ہیں اینٹی سیپٹک کر دیں، اس کو سیپٹک کر دیں۔ پاش ورم کر دے، پاش موج آ گئی یہ پاؤں نہیں بی بی، آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ اصل میں نوشتاری جب ہوگا یہ لفظ لکھنے میں پایش آئے گا، لیکن جب ہم گفتاری میں آئیں گے تو اس میں سے یہ حذف ہو جائے گی اور یہ لفظ پاش بن جائے گا۔ پاش ورم کر دے، اتفاق کی بات ہے، مجھے ایک کیا کہتے ہیں ایک صاحب یاد آ گئے، آج کل ان کی پوسٹنگ یہاں سے ختم ہو گئی 2-3 سال پہلے، تو کچھ ایسا ہی حالات تھے، تو میں نے ابھی یہ ڈاکٹر صاحب نے پاش ورم کر دے جو ہے لکھا، اس کا بتایا، انہوں نے مجھے فرمایا کہ اس کے پاؤں کو موچ آ گئی۔ یہ موچ نہیں ہے، یہ بلکہ اس کا پاؤں جو ہے وہ سوج گیا ہے۔ اس کے لیے ایک اور لفظ ہوتا ہے، دوسرا لفظ اس کا مترادف جو ہے وہ ہے آماس۔ آماس کا مصدر جو ہے وہ آماسیدن ہے، آماسیدن، آماسید اور آماس۔
تو آماس سیدھے یعنی ورم کر دے. جو سوجنے کے لیے لفظ جو ہے آماس سیدھے بھی استعمال ہو سکتا ہے یا ورم کر دے کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ صاحب جو کہ ایرانی تھے، میں نے جب لفظ آماسیدن بولا تو وہ حیران ہو گئے، کہتے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ تو میں نے کہا جی یہ فارسی کا لفظ ہے، میں کوئی اپنی زبان نہیں بول رہا. تو پھر میں نے ان کو تھوڑی سی وضاحت دی کہ آماسیدن کا مطلب جو ہے کسی چیز کا سوج جانا جو ہے. اس کے لیے ایک تیسرا مترادف بھی ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہے باد کر دے. باد کر دے بھی سوج جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ورم کر دے یا آماسیدن کا لفظ، یہ تینوں جو ہیں تقریباً آپ کو ایک جیسے معنی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں. جی موج آنے کے لیے کیا ہوگا؟ موج کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ابھی ذہن میں آ جائے تو پھر میں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا. موج کا آ جانا تو آپ اگلے 2 جملے باقی رہ گئے ان کو پڑھیں. مائکروفون انجام دیجیے کہ آپ ایک فون کا ٹیسٹ دیتے ہیں جس ذریعے کنین. جی ایڈجسٹ ہو گیا. جی خانم، آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے. جس طرح کنین اس کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیں اور اور اس کو جو ہے ایک وہ جو سرم تھا وہ جو گلوکوز کی بوتل ہے وہ لگا دیں. بسترش کنین و بہش سرم بزنی، وہی ہے کہ آپ ان کو ایڈمٹ کر لیں اور انہیں ایک جو ہے وہ گلوکوز کی بوتل جو ہے وہ لگا دی جائے. بالکل ٹھیک ہے جی. اب آخری جو تمرین 2 ہے، مانند نمونے باہم کلاسی خود صحبت کنین. آخ دستمو بریدم، اوہو میں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا. یہ چسب زخم زن، آپ اس کے اوپر جو ہے، اب ہمارے ہاں کئی ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم جو ہے ان کے برانڈ نیم سے یاد کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایک برانڈ نیم سنی پلاس ہے. تو یہ جو سنی پلاس ہے در حقیقت یہ چسب زخم ہے، زخم کے اوپر لگانے والی جو ایک ایسی چپکنے والی جو نوار ہے، نوار ٹیپ کو ہم کہتے ہیں. تو اس کو چسب زخم یا ہم اپنی زبان میں ہم سنی پلاس کہہ لیں تو ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. تو اب آج کا درس جو ہے ہم اسی جگہ پر ختم کرتے ہیں. ہم نے سر میں ایک بات اس میں شاعری جی سر ہم نے اپنی اس میں مینا 2 میں پڑھا تھا انجیکشنز کو عام پول کہتے ہیں. عام پول نہیں، آپ نے بجا فرمایا، لیکن امپول کا لفظ جو ہے در حقیقت آپ دیکھیں کہ جس وقت ہم انجیکشن لگاتے ہیں تو انجیکشن کا ایک انجیکشن کی شکل اس طرح ہوتی ہے کہ اس کا جو ہے وہ ایک بوٹل کے اندر پاؤڈر ہوتا ہے اور دوسری بوٹل کے اندر جو ہے نا ڈسٹل واٹر ہوتا ہے. وہاں سے سرنج سے وہ ڈسٹل واٹر لے کر اس پاؤڈر والی بوٹل میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ انجیکشن لگایا جاتا ہے. تو اس کے لیے جب ہم کہتے ہیں انجیکٹ کرنا تو اس کے لیے 2 لفظ ہیں. ایک ہے امپول زدن، جب آپ سرنج سے جو انجیکشن لگائیں گی، تو دوسرا جو ہے وہ ہے تزریق کردن. تے زے رے یہ اور قاف کرشت ہے. تزریق کردن یعنی انجیکشن لگانا سرنج کی مدد سے. تزریق جی تزریق. ٹھیک ہے. دوسرے سر ابھی اتنے جو سرم آپ نے یوز کیا ہے یہاں پہ سرم، جی تو سرم جو ہے وہ ڈرپ ہوئی نا؟
سرم کو پتہ نہیں، اس کی آخر پر شاید کوئی انہوں نے کوئی، میں نے دیکھا نہیں ہے، میں 1 منٹ میں دیکھ لیتا ہوں. انہوں نے جو اپنی کیا کہتے ہیں ڈکشنری دی ہوئی ہے آخر پر، اس میں سیروم کے لکھا ہوا ہے جی انٹروینیس تھراپی، یعنی وہ کوئی بھی چیز جو انہوں نے انٹروینین ان کی جو لگا دیتے ہیں، جیسے یہ گلوکوز ناڑ کے اندر لگ جاتا ہے، رگوں کے اندر لگ جاتا ہے، آئی وی فنکشن جو ہوتا ہے، تو انٹروینس انجیکشن یا تھراپی جو ہے، تو انجیکشن تو جو ہے وہ تو تزریق ہے، 1 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو گلوکوز کی بوتل ہے وہ کافی دیر لگی رہتی ہے. اسی لیے اس نے کہا تھا کہ سیرومات تمام شدے آپ کا جو وہ سیرم کا عمل ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. انجیکشن کے لیے تو 1 سیکنڈ کا کوئی حصہ جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہ میرے خیال میں وہی ایک بیگ جو لگایا جاتا ہے، کئی دفعہ 1/2 لیٹر ہے، کئی دفعہ 1 لیٹر ہے، تو یہ اس کے بارے میں جو ہے گلوکوز کے جو بیگ ہے اس کو لیے انٹروینس آئی وی تھراپی ہے. یہ سر میں ڈاکٹر شبیر سے بات پوچھنا چاہتی ہوں. اس سے وہ پوچھ رہے تھے کہ موچ کو کیا کہتے ہیں. تو موچ سر یہ جو اسپرین ہوتا ہے، اسپرین انگلش میں یہ موچ ہی ہوتی ہے نا؟ موچ اسپرین آ گیا میرے پاؤں میں. بس یا تو یہ وہ ہوتی ہے، یا پھر یہ جو انسان کا مسل ہوتا ہے اس کا بھی پول ہو جانا، وہ بھی ایک اس کا حصہ ہوتا ہے. تو میں کہیں سر یہ ہمارا ایک نمبر سیڑھی سے گر گیا تھا، تو وہ اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی. تو وہ مطلب نا بہت زیادہ اس نے فون کر کے بولا کہ مجھے نا تورم در پاش ہوگی. اچھا تورم کہہ رہا تھا وہ اسپرین کو. اچھا تورم در پاش ہوگی، تورم مانا بھی آئے اب تورم در پاش ہوگی. تو ہم تورم تو کوئی مشکل نہیں، میں 1 منٹ میں یہاں دیکھ لیتا ہوں کہ کہیں تورم کا لفظ کہیں آیا ہو تو پتہ چل جائے گا. وہ کہیں تورم کو تورم نہ پڑھ رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. مجھے سننے میں غلطی لگی ہو، وہ ایسے ہی کچھ بول رہا ہوں، مطلب اس کا کچھ اسی طرح کا میننگ تھا. مجھے میں اس لیے کلیئر نہیں تھی، اس لیے میں نے پہلے ڈاکٹر شبیر کو نہیں بتایا. میں نے کہا لیسن ختم ہو جائے گا تو آپ سے پوچھ لیں گے. نہیں ایسا تور کا لفظ ہے نا، یہ میرے خیال اس سے پہلے بھی کالے کو کہتے ہیں، کالے کو نہیں، وہ تار کا لفظ جو ہے سیاہ کے لیے وہ تار ہوگا. تور جو ہے کیا لکھا ہے آپ نے؟ سر یہ میں نے یہ وضعیات میں دیکھا ہے، تورم میں نے بڑا مانا سوجن، وہ وہی تورم ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، وہ لفظ تورم ہے. لیکن یہ ہے کہ تور کا اگر لفظ تنہا ہوگا نا تو وہ یہ جو جالی ہوتی ہے نا، یہ بالکل آپ دیکھیں جو مرہم پٹی کے لیے جو ہے جب ہم جو ململ سا استعمال کرتے ہیں جس میں بالکل جالی کی شکل، اس کو ہم تور کہتے ہیں. اور خواتین جو ہیں ان کے کچھ ایسے لباس بھی ہیں، کپڑا ہوتا ہے جو کہ بالکل جالی ہوتی ہے، تو اس کے نیچے استر لگا کر پھر وہ اپنے کپڑے سلواتی ہیں. تو بڑے خوبصورت ڈیزائنز کے اندر جو ہے وہ پھر جالی جو ہے وہ اس کے ڈیزائن ہوتے ہیں کپڑے کے، اور اس کو وہ گھی پور کہتے ہیں فارسی زبان میں، گھی پور. تو گھی پور جو ہے وہ کپڑا ہے جو کہ بالکل جالی میں ہوتا ہے، جالی والا. سر پلیز اسپیلنگ کر دیں اس کی. گافیے گھی پے واورے گھی پور، پی پے واورے گھی پور.
تو یہ گھی پور خاص طور پر یہ وہ کپڑا ہے جو کہ بہت خوبصورت ڈیزائن میں جالی نما، اس کے تو آر پار دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جب تک اس کا استر نہیں لگے گا وہ کپڑے نہیں پہن سکتی خواتین. ہاں البتہ ہماری خواتین، یورپ کا تو بھول جائیں، یورپ میں تو وہ کپڑے کی جگہ جو ہے وہ ٹیٹو کروا لیں اپنے جسم پر تو کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ڈھکا گیا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب موچ کا جو لفظ ہے نا وہ باقی جو ہے وہ ابھی تک باقی ہے، اس کو دیکھیں گے کہ موچ کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. آئندہ ہفتے کے لیے خدا حافظ. جو حضرات کل تشریف لائیں گے ان کی زیارت ہو جائے گی. تو سر خانہ وکیلہ کو بیسٹ آف لک، کل ان کا پیپر ہے. نہیں یہ کہتی میں نے نہیں جانا کل. کیا ہوا کیا ٹیسٹ ہے نا.